السلام علیکم، طارق جمیل۔ اور آج میرے ساتھ جو میرے دوست بھائی اور مہمان نہیں کہنا چاہیے، بیٹھے ہیں، میرے عرصے سے خواہش تھی کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کوئی گپ شپ کی جائے۔ میں ابھی ان کا تعارف بھی کرواتا ہوں اور نام بھی بتاتا ہوں۔ ابھی کل پرسوں 2-4 روز پہلے آپ نے جو میرے ایک چھوٹا سا ویلاگ دیکھا کہ میں کراچی آیا ہوا ہوں اور ماسٹر مائنڈ کی ایک ڈرامہ سیریل ہے، اس میں کام کر رہا ہوں، اسی کے لیے یہ میرا جو ہے نا روپ یہ میں نے دھارا ہے۔ اور ایک ویڈیو میں بنا رہا تھا، عابد بیٹھا ہوا تھا، ممتاز تھا، اور میں نے کہا تھا کہ یہ کرسی باس کی ہے جو خالی پڑی ہے، تو یہ باس ہے۔ تو میرے تو بہت پرانے ساتھی ہیں، ہمارے تعلق کو کوئی ہو گیا ہے، میرا خیال ہے 30 سال ہو گئے، 30 ایئرس۔ یہ ہیں حسن ضیاء۔ اور ویسے تو مطلب یہ کہ حسن ضیاء صاحب کہنا چاہیے، لیکن مجھے آپ رعایت دیں کہ میں صاحب تو نہیں، میں ڈائریکٹ حسن اور حسن ضیاء کے ساتھ بات کروں۔ اور میرا اور حسن کا رشتہ یعنی جو تعلق ہے نا 30 سال پہلے، آپ خود اندازہ لگائیں کہ میری عمر کیا ہوگی، حسن کی عمر کیا ہوگی، اور نئے نئے ہم لوگ جو ہے نا فیلڈ میں آئے تھے۔ اور تو آج ماشاءاللہ یہ جو ادارہ ہے، میں بات زیادہ کر رہا ہوں، ان سے ابھی بات کرتا ہوں۔ یہ جو ادارہ ہے ماسٹر مائنڈ پروڈکشنز، اور اب تو یہ ماسٹر مائنڈ فلمز کے نام سے ہے۔ یہ اس کو بھی میرا تو ذاتی خیال ہے کہ وہی 30 سال، اگر 30 نہیں تو 25 سال تو لازمی ہوگا۔ تو بہت اچھی سیریلز کی، آپ کو اگر یاد ہو میں نے ایک کردار نبھایا تھا 7 پردوں میں، وہ ماسٹر مائنڈ کی پروڈکشن کی۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے ایسی پروڈکشنز بھی کی ہیں کہ جو ملک سے باہر جا کر انگلینڈ میں اور دیگر جگہوں پر کی ہیں۔ انہوں نے ایسی بھی پروڈکشنز کی ہیں کہ اپنے وقت کی انڈیا کی ٹیلی ویژن کی سپر آرٹسٹ کو اپنے یہاں بک کیا، اور تو ان کا تجربہ جو ہے پھر موویز میں آ گئے۔ آپ کو موویز کا میں بتاؤں کہ سب سے بڑی تو وہ رانگ نمبر، پھر رانگ نمبر 2، پھر ایک اور تھا پتہ نہیں آئی لو یو یا کیا، مہر النساء، ہاں مہر النساء، اور ابھی حال ہی میں ریلیز ہوئی ہے عید پر گھبرانا نہیں۔ تو اب یہ ہم بغیر گھبرائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حسن کیا حال ہے؟ جی میں ٹھیک ہوں۔ میں نے بہت لمبی بات کر دی سر، آپ نے میرے بارے میں اتنی اچھی بات کی، اچھا لگ رہا تھا۔ اچھا، تو اس لائن میں آئے، یہ کیا من میں سمائی؟ فوجی خاندان کے ایک مطلب چشم و چراغ تھے، پنڈی میں رہتے تھے، راجہ صاحب دی بادشاہی ہے یہ لائن کتوں؟ طارق صاحب، اصل میں بڑا اچھا کرکٹ کھیلتا تھا۔ اچھا، اور وہ بھی ملٹری کا جو ہمارا ادارہ تھا ISPR، ان کی ایک ٹیم ہوتی تھی اس میں۔ اچھا۔ تو ہوا یہ کہ وہ جب گرمیاں زیادہ ہو جاتی تھی تو میچز نہیں ہوتے تھے، تو ISPR کا ایک آڈیو ویژول ڈپارٹمنٹ بنا۔ ٹھیک ہے۔ تو اس میں وہ اکثر کوئی ڈاکومنٹریز کے لیے اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہوتی تھیں۔ تو میرا پھر ایک بار اتفاق ہوا کہ ہمارے پروڈیوسر پاکستان ٹیلی ویژن کے تھے جمشید فشوری صاحب۔ ہاں، تو فشوری صاحب کا ایک انڈیپینڈنٹ پلے تھا جو کہ اور مجھے یاد ہے اچھی طرح، کھجور میں اٹکا۔ اچھا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئے کہ بھائی آپ نے جو ہے یہ سارے اسکرپٹ سنبھالنے ہیں اور بس ان کا اسسٹ۔ اچھا، یعنی پروڈکشن کا کام ہے۔ تو وہ پھر ہم نے وہ پلے بنایا کھجور میں اٹکا۔ وہ بیسیکلی فوج میں جب اکثر پیرا جمپنگ ہوتی تھی رابطہ ہوا، تو بس پھر جب میں نے وہ پروڈکشن کی کھجور میں اٹکا، اس سے پھر میرے اندر لگا کہ یار مجھے تو یہی کام کرنا ہے، اور بس پھر اسی سلسلے میں۔ لیکن حسن اس وقت لڑکے سے ہوتے؟ ہاں جی، میں کوئی تھا اس وقت 17-18 سال۔ ہاں دیکھو، تو بس پھر اسی سلسلے میں پھر میں نے اسلام آباد سے جب لاہور ہجرت کی،
لاہور سے پھر میں کراچی گیا، تو میری پہلی ملاقات آپ سے کراچی میں ہوئی، اور آپ اس وقت آنچ ڈرامہ جو ہے نا آپ کا وہ کر رہے تھے. تو آنچ کی اس وقت میرا خیال ہے آخری کوئی ایک دو ایپیسوڈس کی شوٹنگ رہتی تھی. تو آپ سے ملاقات ہوئی تھی، مجھے یاد ہے کہ آپ نے مجھے پلاؤ کھلایا تھا پاکستان ٹیلی ویژن کراچی سینٹر کی. اچھا. وہ میری آپ کی پہلی ملاقات تھی. تو بس اس کے بعد پھر میں آپ کے جو جسے کیا کہتے ہیں مریدیں کہہ رہے ہیں، بس پھر آپ سے پھر لاہور میں، اور پھر ہم جنجال پورا جب آپ کر رہے تھے تو راہیں شاید آپ نے کیا تھا جنجال پورا، تو پھر میں وہاں آپ سے ملتا رہتا. پھر ہم نے کچھ ایک دو لانگ پلیز کیے، اور پھر اسی طرح ہم نے پھر وہ مل کے ایک سیریل لکھا تھا بھرم. اس کی کہانی تمہاری اپنی جی، وہ مل کے لکھا تھا، وہ بڑا غضب کا ویسے سبجیکٹ. بیسیکلی اصل اس سیریل کے دوران جو ہماری قربتیں تھیں وہ بہت گہری ہو گئی تھیں. بالکل. اور پھر اسی طرح آپ بھی اپنے ٹیلی ویژن کے پروسیس میں لگے رہے، اور ہم بھی ایک اسٹرگل، اور پھر جو ہے وہ ہم جو جس کو کہتے ہیں نا آپ کا رسک، وہ مجھے کراچی لے آیا. اور جب میں کراچی میں ابھی کچھ لانگ پلیز اور کچھ چیزیں کام شروع کیا تھا، تو پھر آپ سے ایک دوبارہ یہاں کراچی تو پھر سات پردوں میں کیا آپ نے. اور آپ بلکہ اس سے پہلے وہ لڑکا نما لڑکی تھی اس میں، وہ دیکھو نام شدن اور شکرانہ، یہ اپنا سات پردوں میں لباس کافی اچھا. میں ایک چیز بیچ میں سوچ رہا ہوں کہ آپ کے لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ بات صحیح ہے کہ انسان کی محنت اور انسان کی لگن اور انسان کی تگ و دو اور اپنا ٹارگٹ ایک رکھنا یہ بہت اہم ہے، لیکن اس کے ساتھ ایپٹیچیوڈ بھی ہونا چاہیے، یعنی اس کے دل کی خواہش بھی ہونی چاہیے کہ اس طرف. اب جس طرح حسن نے اپنی ابتدا بتائی اور انہوں نے کہا کہ جی وہ آسمان سے اٹکا، آسمان سے گرا یا کھجور میں اٹکا، وہ اصل میں وہ سارا کچھ ان کے اندر اٹک گیا. تو انہوں نے کہا کہ میرے لیے تو یہی لائن ہے. تو آج وہ یہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ بعض پروڈکشن ہاؤسز بہت ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں اور بہت عروج پایا ہوا. یہ جو ماسٹر مائنڈ اب تک چل رہا ہے، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حسن کے اندر اس کام کو کرنے کا جذبہ تھا. ورنہ پیسے لے کر تو بہت سارے لوگ ہوتے رہتے ہیں اور وہ کام ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کام کیا ہے. تو یہ کام بیسکلی انہی لوگوں کا ہے، یعنی پروڈکشن ہاؤس چلانا اور اس میں اچھی پروڈکشنز دینا، کہ جن کی ابتدا ہی اس کام سے ہوئی. آپ کے سامنے دیگر کئی مثالیں ہوں گی، بلکہ حسن کو بھی پتہ ہے. تو حسن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس دوران میں اس لوگوں کو بالکل نہیں بتانا کہ ایک ڈرامہ چل رہا ہے، ڈرامے میں کچھ اداکار نظر آ رہے ہیں اور ایک کہانی چل رہی ہے اور لوگ بڑے شوق سے دیکھتے ہیں. اب تو ہلکا پھلکا ڈائریکٹر سے اور رائٹر سے واقف ہو گئے ہیں، لیکن لوگوں کو بالکل نہیں پتا کہ اس کے پیچھے تو ایک اور بڑی ٹیم ہوتی ہے. ایسا ہی ہے، بالکل ایسا. ایک بہت بڑی ٹیم ہوتی ہے. وہ کون ہے جو ڈائریکٹر کو اور رائٹر کو اور اداکاروں کو اور ساری ٹیم کو جمع کرتا ہے اور پھر انویسٹ کرتا ہے اور اس ٹیم کو جمع کر کے اس اپنی انویسٹمنٹ اس پر لگا کے پھر ایک پروڈکٹ بناتا ہے اور وہ پروڈکٹ پھر چلتی ہے. پھر اس کے جو بھی یعنی اس کے اگر آپ چلتا رہتا ہے تو وہ کام کرتا رہتا ہے. تو اس کام میں ابتدا سے لے کر یہ جو بیک دا کرٹن جو لائف ہے، بیک اسکرین پر جو لائف ہے، جو بناتی ہے، جو لوگ دیکھتے ہیں، اس کام میں آنے کے بعد اس میں کون کون سے اتار چڑھاؤ آئے. کئی مواقع ایسے آئے ہوں گے کہ کام کرنے میں سہولت محسوس ہوئی، کئی مواقع ایسے آئے ہوں گے کہ کام میں رکاوٹ آ گئی. تو وہ کیا یعنی تجربے میں کیا چیز آئی؟
اصل میں سر میں کیونکہ جب کراچی آیا تھا تو میرے پاس کوئی ایسا کوئی سرمایہ نہیں تھا. 100-150 روپے میرے پاس تھے جب میں کراچی پہنچا تھا. تو یہاں جب کام کیا, کچھ عرصہ جاب کی, پھر اللہ نے کچھ ہاتھ پکڑا, کچھ اپنا کام کرنے کا ایک موقع مل گیا, اس میں کامیاب ہو گیا. لیکن وہ جو سفر تھا ایز پروڈیوسر کام کرتے ہوئے, اس کے اندر سچ بات بتاؤں میں آپ کو کہ میں نے بڑا انجوائے کیا اس کا. اچھا, میں نے انجوائے کیا. آپ کو پتہ ہے ہمارے جو فنون لطیفہ سے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بڑی مزیدار پرسنالٹیز ہوتی ہیں. ہاں, اور اس میں بہت سارے لوگوں سے دوستیاں بھی اور بہت ساری پرسنالٹی سے ملے, تو زندگی کے بہت سارے زاویے جو ہے نا وہ کھلتے چلے گئے. ہاں, مشکلیں جو ایز بزنس میں کچھ مشکلیں آتی ہیں, کبھی آپ کو چینل سے کبھی پیمنٹ لیٹ ہو گئی, کچھ ہوا, لیکن وہ اس کام کا حصہ ہے. ہاں, لیکن سچ پوچھیں تو الحمدللہ اب تک میرے ساتھ جو اوپر والے کا کرم رہا کہ جب سمجھا کہ یار ڈرامہ جو ہے وہ کسی چینل سے یا کسی اس سے کچھ چیزیں اچھی نہیں چل رہی, تو مجھے آٹومیٹکلی قدرت نے فلم پہ شفٹ کر دیا. فلم کا کام جب چل رہا تھا اللہ نے اس میں بڑا اچھا کیا. جو لاسٹ فلم جب بنائی اس نے بھی بڑی عزت دی ماشاءاللہ. تو وہ کیا ہے کہ میں نے کہا کہ جی ہمارے کام کی معراج کیا ہے. ہم نے ڈاکومنٹریز بنائی, ہم نے ڈرامے بنائے, کمرشل بھی بنائے, پھر ایک فلم کا پورشن رہ گیا تھا تو وہ بھی بنا. تو ہماری جو ویژول آرٹ کی جو انڈسٹری ہے اس کے تمام شعبوں میں کام کر لیا. تو مشکلیں تو سر ہر کام میں آتی ہیں, لیکن آپ اگر اپنی جگہ پہ اور اپنے اس کے اوپر قائم رہتے ہیں تو وہ وقت جو برا سا آتا ہے وہ گزر جاتا ہے. یہ ہے. اچھا, میں ابھی جو باتوں میں حسن آپ نے کہا کہ بڑے مزے کے لوگوں سے ملاقات کی, میرے اپنے نالج میں ہے اور بہت بڑا نام ہے وہ, جو کہ انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں. اگرچہ یہ جو آرٹ ہے اس کا جغرافیائی حدود سے کوئی تعلق نہیں رہتا, لیکن بہرحال مجبوری ہے کہ ایسا کہنا پڑتا ہے کہ انڈیا کی ایک بہت عظیم شخصیت ہیں جو جن کے نام سے اب سب واقف ہوں گے, گلزار صاحب. ان کی تصویر بھی لگی. گلزار صاحب سے بڑے گہرے مراسم ہیں. یہ کیا قصہ ہے, ذرا ان کی تو باتیں بتا. اصل میں جی گلزار صاحب کا میں نے اپنے شوبز میں آنے سے پہلے ان کی ایک فلم آئی تھی مارچس, جس کے بڑے مشہور اس وقت گانے بھی ہوئے تھے, چپا 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 اور چھوڑ آئے ہم وہ گلیاں. تو میں بڑا اس کے میوزک کے سحر میں گم ہو گیا. پھر جب میں نے فائنڈ آؤٹ کیا کہ جی یہ تو گلزار ہیں, انہوں نے فلم ڈائریکٹ بھی کی ہے, گانے بھی لکھے ہیں, اور وہ ہمارے ہی علاقے سے مائگریٹ کر کے جب اصل یہ وجہ بھی بنی, یہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے. اچھا نہیں, بیچ میں بات کر رہا ہوں, وہ تو ہے دینے کے. جی 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 جیلم کے ساتھ دینا. جی جی. اور حسن آپ تو پنڈی کے. نہیں سر, ہمارا بھی وہی ایریا ہے, دینا. اچھا, دینا گجر خان. اچھا اچھا. تو پوٹھوہار سے. تو گلزار صاحب سے وہ ایک انسیت اس وقت ہو گئی تھی. پھر کچھ ٹائم بیچ میں گزرا, پھر میں نے ان کو 2 4 5 خط لکھے. اچھا. اور وہ جو بھی محبت کا اظہار کر سکتا تھا وہ میں نے ان خطوں میں کیا. ان کا کوئی جواب نہیں آیا. اچھا. پھر ٹائم گزرتا ہے, 5 7 سال گزرتے ہیں, اور میں کراچی آ جاتا ہوں, اپنے آپ کو اسٹیبلش کرتا ہوں. اسٹیبلش کرنے کے بعد مجھے ایک پروجیکٹ کے لیے زی جو ایک انڈیا کا چینل ہے اس کے ساتھ ایک میٹنگ کرنے کے لیے مجھے بامبے جانا پڑتا ہے. اور میرے پاس 7 دن کا ویزا جو ہے وہ مجھے ملتا ہے وہاں پہ جانے کا. تو شروع کے 2-3 دن تو میرا وہاں پہ کام تھا, وہ میں نے کیا. اس کے بعد پھر میں نے گلزار صاحب کا کسی سے نمبر لیا. تو جب میں نے ان کے فون کیا, ان کے آفس سے کہا وہ تو آئیں گے سنڈے والے دن بامبے میں ہی. بامبے میں. اچھا. نہیں, وہ باہر گئے ہوئے تھے کہیں. اچھا. لیکن وہ واپس سنڈے کو آئیں گے. اور میری منڈے صبح واپسی تھی. ارے. تو خیر میں نے منڈے کی مارننگ میں یہ پیتا رہوں سر. جی جی پلیز. منڈے مارننگ میں نے کوئی 7 بجے ان کے دفتر میں دوبارہ کال کی. انہوں نے کہا جی وہ رات کو آ گئے ہیں, ہم آپ کی بات کرواتے ہیں. سنڈے مارننگ.
मंडे मॉर्निंग, जिस दिन मैंने वापस आना। हाँ हाँ हाँ। तो मैंने उनको फ़ोन किया, जी मैं ये हूँ, ये मेरा तारुफ है। तो उन्होंने कहा आप आ जाओ मेरे पास। खैर जी मैं बहुत जल्दी पहुंचा, जाके जब मैं उनसे मिला, गले मिला, तो एक अजीब और गरीब मुझे एक सुकून और एक अजीब और गरीब मेरी फीलिंग थी। तो उसमें उन्होंने मुझे कहा तुम वही हो ना जो मुझे खत लिखते थे। अच्छा। मैं उस वक्त समझा कि यार ये तो बड़ा मजेदार कनेक्शन है। हाँ। फिर मैंने कहा जी मेरी तो 2 बजे यहाँ से फ्लाइट भी है और Flight मेरे है, पास। हाँ। तो खैर उन्होंने मुझे साथ लिया, उनकी कोई एक मीटिंग थी, वो उन्होंने मीटिंग की और मुझे उन्होंने एयरपोर्ट ड्रॉप किया गुलजार साहब। और वो हमारी पहली मुलाकात थी। वो कितनी देर की थी? वो थी सर कोई मैक्सिमम 3 घंटे। अच्छा। 3 घंटे। वो मतलब ये कि गिराई दूसरे गिराई से मिल रहा था, हैं? जी सर। बस फिर मैं और बीच में मोहब्बत का रिश्ता था। फिर उन्होंने मुझे मिट्टी खींच रही थी। हाँ, फिर वो उन्होंने नंबर दे दिया, फिर राब्ते बहाल हुए। फिर मेरा भी उनको पता था कि मैं यहाँ के टीवी से रिलेटेड हूँ। फिर एक वक्त आया, फिर मैंने उनसे कुछ उनकी सीरीज के राइट्स लिए टीवी के लिए, कहानियों के, वो यहाँ बनाई। तो फिर कोई अब हाँ, तक वो मेरा ख्याल है गुलजार कलानी के गुलजार नाम से। क्लासिक्स। जी सर। गुलजार क्लासिक्स, अगर आपको याद हो तो गुलजार क्लासिक्स के नाम से किस चैनल पे चले थे? ARY डिजिटल। ये ARY डिजिटल पे चले थे। और वो मास्टरमाइंड प्रोडक्शन और वो कहानियां गुलजार साहब ने बतौर खास उसके राइट्स जो है ना हसन ज़िया के थे। तो बस सर फिर उसके बाद से अब तक मैं कोई उनको 57 टाइम मिल चुका हूँ लाइफ में। वो तुम्हारी दावत पर पाकिस्तान भी आए? 2-3 बार है सर, 3 बार। वो कैसा रहा? वो अच्छा था सर, बहुत। उनको लाहौर दिखाया, कराची में बहुत सारे उनके मदार थे, उनसे मिलवाया। फिर उनके आबाई गांव वहाँ गए? वहाँ गए, उस घर में गए जहाँ उनका